السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم سبح للہ ما في السماوات والارض صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد بہت کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے دیوانوں، اولیاء مت کے طلبگاروں، سرور کونین سلطان الدارین جد الحسن والحسین، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کی بدر الدجا، محمد عربی الفدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کسبنا میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے درود شریف کا نظمنا پیش کریں اپنے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلو علیہ السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنو سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ دی ماں مدد بگردہ بلا افتادہ کشتی ضعیفہ نوشت ستارہ تو کشتی باؤ کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین کشتی سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمتی روحی پیمبری نظر کن سوئمہ اے اشرفی زمانہ مدد نما در ہائے بس درازے کلی دے کر مکشا۔ آئیے ہم سب مل کر اچھے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا کے کلام سماعت کرتے ہیں، اور میں آپ حضرات سے توجہ چاہوں گا، بڑی محبت کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے کلام کو آپ سماعت کریں۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی کلام جس جگہ، جس مقام پر، جس محفل میں، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے، اللہ پاک اس جگہ پہ 40 دن تک برکت نازل عطا فرماتا ہے، خدا کی رحمت نازل عطا فرماتا ہے، اور جس زبان سے کلام اعلیٰ حضرت پڑھی جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں 40 دن تک لذت عطا فرماتا ہے، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور پھر وہ اعلیٰ حضرت جب نبی کی شان میں کلام لکھنا چاہا تو میرے نبی کی شان میں لکھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام کو لکھنے کے لیے ہاتھ میں قلم لیے ہوئے آپ سوچ رہے ہیں یا رسول اللہ میں تعریف کروں تو کیا کروں، کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ میں لکھوں تو کیا لکھوں، یا رسول اللہ اب تو یہ ہے کہ پورے سمندر کے پانی کو اگر روشنی بنا کر اگر آپ کی تعریف لکھی جائے تب بھی آپ کی تعریف کم ہے، درختوں کی ٹہنیاں کو قلم کی شکل بنا دیا جائے پھر آپ کی تعریف لکھتے یا رسول اللہ تب بھی کم ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سوچتے ہوئے پھر آپ نے قلم اٹھا کر آپ نے لکھنا شروع کیا، اور اس انداز سے لکھے کہ سرور کہوں کے مالکو، 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 مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو،
اللہ رو تیرے جسم منور کتاب سے، منور کتاب سے، اللہ رو تیرے جسم، اللہ رو تیرے جسم منور کتاب سے، منور کتاب سے، جانے جا میں جانے، جان جا میں جانے، جان جا میں جانے، جان جا میں جانے، تجلیہ کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو، تیرے تو وصف عیب، تیرے تو وصف عیب، تنہائی سے ہے بڑی، تنہائی سے ہے بڑی، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے بڑی، تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بڑی، تنہائی سے ہے بڑی، حیران میرے شاہ، حیران میرے شاہ، حیران میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، حیران میرے شاہ، حیران میرے شاہ، کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو۔ آخر نالہ حضرت فرماتے ہیں، محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، لیکن رضا نے ختم سخن، لیکن رضا نے ختم، لیکن رضا نے ختم سخن، اسے پہ کر دیا، اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، اسی پہ کر دیا، ہاں اس پہ کر دیا، اسی پہ کر دیا، خالق کا بندہ خالق کا، اب خالق کا بندہ خالق کا، خالق کا بندہ خالق کا، خالق کا بندہ خالق کا، آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالکو۔ محبت سے ایک بار درود شریف علیہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ السلام سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیغام، ہمارا جیسا کہ بخوبی معلوم ہے کہ ایک زیارت کے سلسلے سے مرحوم غلام نبی کی زیارت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا اپنے قرآن کریم کی اس صورتیں بھی ہم نے تلاوتیں کی، حضور کی بارگاہ میں ہم نے درود بھی پڑھے، اور انشاءاللہ آپ کے سامنے مختصر انداز میں سامنے پیش بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جو آپ کے سامنے یہ ذکر ہوگا، میں دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اس پر بھرپور عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو بھی ذکر و اذکار ہم نے کیے اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر میں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرمائے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی مقام کی بلندی و بالا عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم جو تلاوت کرتے ہیں، کسی مرحوم کے لیے سال ثواب کرتے ہیں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے سامنے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔
اصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ اصال ثواب کا معنی ہے نیکی کرنا اور نیکی پہنچانا۔ تو ہمیں نیکی کرنا ہے، پھر جس مرحوم کے لیے ہم ایک اکٹھا جمع ہوئے ہیں پھر انشاءاللہ ان کے نام پر جو ہے ہم اصال ثواب بھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو نیکی کی اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں بہترین سے بہترین مقام عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، سب سے پہلی ہماری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ گھر کا کوئی انسان انتقال کر گئے، برادری کے لوگ، رشتہ دار کے لوگ آئے اور آ کر کے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے یاد کیا، بس یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی اور ہر نماز کے بعد ہم مرحوم مرحومین کے لیے دعا کرتے رہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ زیارت کے سلسلے میں ہم آئے اور ہم نے جو بھی نیکی کی اور اس کے نام پہ ہم نے اصال ثواب کر دیا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ حق تو یہ ہے کہ ہر وقت ہم مرحوم مرحومین کے لیے دعا کرتے رہے، یعنی آپ کی دعا مرحوم کو پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، جب ہم کسی کے لیے نیکیاں کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اللہ کے مقدس فرشتے آتے ہیں اور اس نیکی کو جو ہے نور کے تھال میں رکھ کر، ریشمی رومالوں سے ڈھک کر اس مرحوم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے اس مرحوم سے کہتے ہیں کہ یہ جو نیکیاں ہے یہ فلاں فلاں کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، آپ اس نیکی کو آپ قبول فرما لے۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، آپ قبول کر لے۔ پھر جب اس کی خدمت میں، اس کی بارگاہ میں فرشتے نیکیاں لے کر، ریشمی رومالوں سے ڈھک کر، نورانی تھال کو لے کر جب پیش کریں گے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوگی کہ زندگی میں کبھی ایسی خوشی نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ ہم جب کسی کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو وہ نیکیاں مرحوم کی قبر میں فرشتے لے جاتے ہیں اور اسے خوشیاں بھی حاصل ہوتی ہے، تو پھر کون نہیں چاہے گا کہ ہم اپنے خاندان کے مرحوم مرحومین کو ہمیشہ جو ہے اسے خوش کرتے رہیں۔ تو پھر اگر آپ روزانہ چاہتے کہ ہم ہر دن، ہر لمحہ، ہر گھڑی ہم مرحوم مرحومین کو خوش کرتے رہے، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ لیکن حال ہمارا یہ ہے کہ خود ہم اپنے لیے نیکیاں نہیں کرتے تو دوسرے کے لیے کیا نیکیاں بھیجیں، دوسرے کے لیے کیا نیکیاں بھیجیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اللہ پاک نے انسان کا کیا مقام عطا فرمایا ہے، ذرا غور کریں، ذرا سوچے، اپنے دل کو جھانک کر دیکھے، پھر اللہ نے انسان کو کیا مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کلام پاک میں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک میں نے انسان کو خوبصورت سانچوں میں پیدا فرمایا۔ کہتے سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک خود فرماتا ہے میں نے انسان کو بڑا ہی خوبصورت پیدا کیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا، اتنا خوبصورت پیدا کیا، میرا رب فرماتا ہے میں نے انسان کو حور و غلما سے بھی زیادہ خوبصورت بنایا۔ میرے دوستو بزرگوں، انسان کو کتنا عظیم بنایا۔ رب کائنات نے 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا، لیکن سب سے افضل اگر میرے رب نے کسی ذات کو پیدا کیا تو وہ انسان کو پیدا کیا۔ ذرا سوچے، ذرا غور کرے۔ پھر اللہ پاک آگے قرآن کریم میں فرماتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی شے ہے سب کچھ اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ زمین سے لے کر عرش تک پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے ساری مخلوق اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور ساری مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، رب کی عبادت کرنے کے لیے، رب کی فرما برداری کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اس چیز کو ذرا توجہ کے ساتھ سماعت کریں، پھر اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کیا ہیں، اپنے آپ کو پہچانیے۔ ہم
انسان ہے انسان. میرے دوست و بزرگوں، یہ دنیا کے رنگین کو دیکھ کر ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں. بڑے افسوس کی بات ہے. حق تو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنایا یہ سب انسان ہی کے لیے بنایا. ارے جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا، کیا اس چیز کے لیے ہم اللہ کو بھول جائیں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. میرا رب نے انسانوں کو لیے زمین بنایا اور ہم آج زمین کے لیے مارا ماری کرتے ہیں. بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے. زمین کے لیے جو ہے نہ جانے کتنی خرافات اپنے اندر پائی جاتی ہے. لیکن اس زمین کو بھی اللہ نے بنایا تو انسان کے لیے بنایا. تو یہ تو زمین ہمارے لیے تو ہے ہی، پھر ہم اس کے لیے کیوں لڑیں؟ اسی طریقے سے جانور کو بھی اگر اللہ نے بنایا، پیدا کیا تو انسان کے لیے. آسمان کو پیدا کیا انسان کے لیے، ہوا کو بنایا انسان کے لیے. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں، یہاں تک کہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی بھی مخلوق ہے، سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے بنایا. یہاں تک میرے رب نے فرمایا کہ میں نے جنت کو بھی بنایا تو انسان کے لیے اور جہنم کو بھی بنایا تو انسان ہی کے لیے. تو میرے دوستو بزرگوں، اور انسان کو اللہ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور ساری چیزوں کو انسان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا. اور پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات والارض. لیکن زمین و آسمان میں جتنی بھی شے ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ انسان ہی صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہیں. حق تو یہ ہے کہ جانور بھی اپنی زبان سے اللہ کا تسبیح بیان کرتے ہیں. دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا ہو. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ درختوں میں جو پتیاں ہیں نا، پتے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور نبی کی بارگاہ میں درود بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ. اسی طریقے سے میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہم گھر کے دروازوں کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے وقت جو چرچراہٹ کی جو آواز آتی ہے نا، وہ بھی ایک تسبیح کی آواز ہے، وہ بھی ایک تسبیح کی آواز ہے. تو پتہ چلا کہ انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرتے ہیں. لیکن انسان کو جس کے لیے پیدا کیا، اب اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ہمیشہ اس کی فرما برداری کرتے رہے. اب دیکھیے انسان میں اور دوسری مخلوق میں بہت فرق ہے. انسان میں اور جانور میں بہت فرق ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، نہیں. ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ہم اور انسان کو دیکھیے اور جانور کو دیکھیے، بڑا فرق ہے. لیکن جب ہماری اور جانور کی زندگی کو دیکھی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جانور سے بھی بدتر ہیں. ہمارے جو کارنامے ہیں جانور سے بھی خراب ہے. میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ مجھے ایسا محسوس کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مینڈک کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا اور بڑی شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہوئے دیکھا، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مینڈک سے پوچھا، فرمایا کہ تو اس طریقے سے جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، کتنے سال سے یاد کرتا ہے، کب سے یاد کرتا ہے، اور بڑی محبت سے یاد کرتا ہے، بڑے شوق کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ یاد کر رہا ہے، کتنے سال سے یاد کر رہا ہے. تو جب اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے نبی نے اس مینڈک سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے جو ابھی میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اسی انداز سے میں 70 سال تک اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں. کہہ دیجیے مچل کے سبحان اللہ. اپنے رب کو
70 سال تک یاد کر رہا ہوں، اور 70 سال سے لے کے آج تک ایک بھی لمحہ میں اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہا۔ اب غور کریں ذرا، دیکھیے، اپنے آپ کو پہچانے۔ خطابت کرنا، خطابت کا زور دکھانا آپ کے سامنے میرا مقصد نہیں ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہماری مشن کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، وہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تقریریں ہم نے بہت سن لی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کون ایسا مسلمان ہے جس کو یہ پتا نہیں ہے کہ نماز ہم پر فرض ہے؟ مکتب میں پڑھنے والا جو بچہ ہے اسے بھی پتا ہے کہ 7 سال کے بعد بچے پر نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد نماز پڑھنا اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ پڑھنے والے بچے، مکتب میں پڑھنے والا بچہ جس کو ابھی وضو کی فرائض کا معلوم نہیں، وضو کی سنتیں کتنی ہیں وہ بھی اس کا علم نہیں، اسے بھی معلوم ہے۔ ہمیں معلوم ہوتے ہوئے بھی ہم عمل کرنا نہیں چاہتے۔ انسان میں اور جانور میں بہت فرق اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے ہمیشہ اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ میں نے پہلے ہی لفظ میں کہا تھا کہ رب پاک نے، رب کائنات نے انسان کو حور و غلما سے بھی افضل اللہ نے انسان کو بنایا۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، اب انسان میں اور جانور میں فرق کیوں ہے، ذرا غور کریں۔ جب بھی کوئی جانور اپنا پیٹ بھرتا ہے نا، جب کھانا کھاتا ہے، چاہے وہ گھاس کی شکل میں کیوں نہ کھائے، جب بھی کوئی بھی جانور اپنے پیٹ کو بھرتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی ناک کو زمین پر رگڑنا پڑتا ہے۔ غور کریں، کیا کرنا پڑتا ہے؟ جب تک اپنی ناک کو زمین پر نہیں رگڑتا، رب پاک جو ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ پاک اسے رزق نہیں عطا کرتا۔ ذرا غور کریں انسان میں اور جانور میں، لیکن رب کائنات نے انسان کو کیا مقام عطا کیا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کو رزق کھلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، رب کائنات جانور کی طرح اپنی ناک کو نہ زمین پر رگڑنے کے لیے ہم جیسے گنہگاروں کو رب پاک نے ہاتھ عطا فرمایا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ ہاتھ دیا ہے ہمیں، اور آپ کو اللہ نے ہاتھ کیوں دیا ہے؟ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ ہم ہاتھوں کے ذریعے سے ہم اپنے کھانا کھا سکے، ہمارا سر زمین پر نہ جھک سکے، ہماری ناک زمین پر نہ رگڑ سکے۔ اس لیے رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو، ہم جیسے گنہگاروں کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے تاکہ ہاتھوں کے ذریعے سے جو ہے ہم اپنے سر کو جھکانے سے پہلے ہم اپنے کھانا کھا سکے، اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن جانور بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ہمیں وہ عقل نہیں، وہ شعور نہیں کہ ہم ان کی زبان کو سمجھ سکے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، تو اللہ پاک نے ہمیں بھی رزق دیتا ہے، لیکن رزق بھی دیکھیے، جانور کا رزق کیا ہے، انسان کا رزق کیا ہے۔ اللہ پاک انسان کو کتنا صاف ستھرا پاکیزہ رزق کھلاتا ہے، کتنا اچھا کھانا کھلاتا ہے، اور کتنا صاف ستھرا اللہ پاک ہمیں پانی پلاتا ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، لیکن ہمیں زمین پر اپنی ناک کو رگڑنا بھی نہیں پڑتا۔ لیکن آخر اللہ پاک نے ہمیں ہاتھ کیوں دیا؟ صرف کھانے کے لیے نہیں، یہ سر کو زمین پر رگڑنے کے لیے نہیں، بلکہ ان جانور کی طرح ہم اپنے ناک کو زمین پر رگڑے، یہ اللہ کو گوارا نہیں، کیونکہ یہ سر، یہ پیشانی، یہ ناک، یہ تن، یہ من، یہ دھن، یہ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا۔
اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ سر کسی کے سامنے نہ جھکے، اگر جھکے تو میری بارگاہ میں جھکے۔ تو یہ سر کو اللہ نے بنایا صرف اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، رب کو سجدہ کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو پھر یہ سر کو جھکائے تو اللہ کی بارگاہ میں جھکائے۔ اور یاد رکھیے، جو سر اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے نا، پھر اللہ اسے کسی کے سامنے نہیں جھکاتا۔ یہ بھی یاد رکھیے، آج ہمیں ہر کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، جی حضوری کرنا پڑتا ہے، غلامی کرنا پڑتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ رب کے سامنے سر جھکا کر دیکھو، پھر دیکھنا ساری دنیا کی محتاج بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک بزرگ کو جنگل سے جانور پر بیٹھے ہوئے میں نے آتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ میرے قریب آئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا۔ تعجب اس بات کی ہوا کہ وہ جو جانور پر بیٹھے ہوئے میرے قریب آئے کوئی عام جانور نہیں تھا، وہ جنگل کا شیر تھا۔ کیا تھا؟ جنگل کے شیر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے ہاتھ میں زہریلا سانپ پکڑے ہوئے تھے، اور اس انداز سے وہ اس جانور کو چلا رہے تھے کہ وہ سانپ جانور کو مارتے پھر جانور کو چلاتے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، اور میں تعجب کی نگاہ سے اس بزرگ سے اللہ والے سے میں نے کہا کہ حضور، شیر کا کام ہے انسان کو چیرنا، مارنا، مار ڈالنا، اور سانپ کا کام ہے کہ انسان کو اگر ڈس لے تو وہ اس کی زہر کو برداشت نہ کرے۔ اتنے بڑے نازک اور اتنے بڑے زہریلے سانپ اور اتنے بڑے خوفناک شیر کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے اور سانپ سے مار رہے ہیں اور شیر کو چلا رہے ہیں، کیا آپ کو ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ تو اس بزرگ نے شیخ سعدی سے فرمایا کہ میں ان جانوروں سے، ان چیزوں سے کیوں ڈروں؟ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو ساری چیز مجھ سے ڈرتی بھی نظر آتی ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے پھر وہ دل کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو اللہ پاک سے ڈرتا ہے پھر ساری چیز اس سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنا ہے، اور مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بشر کرنا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، تو انسان کو اللہ نے پیدا کیا کس کے لیے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اب اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں؟ میں اکثر یہ جملہ پیش کرتے رہتا ہوں، بولتے رہتا ہوں کہ 24 گھنٹہ ہمیں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ 24 گھنٹہ۔ اب 24 گھنٹے میں انسان کو کاروبار بھی کرنا پڑتا ہے، کسی کی یہاں نوکری کرنا پڑتا ہے، کسی کی کہیں جو ہے ہماری الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہے، کسی کی کھیتی باڑی کی ذمہ داری ہے، کسی کو جو ہے کاروبار کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو الگ الگ ذمہ داریاں ہوتی ہے۔ اس کے بیچ میں اس کو کھانا پڑتا ہے، پینا پڑتا ہے، اور رشتہ داری کی ذمہ داری کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور اسی وقت میں پھر اس کو سونے کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ تو پھر 24 گھنٹہ ہم عبادت کیوں کریں اور کیسے کریں؟ تو اس کے لیے آپ کو بس یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیا تو ہر لمحہ، ہر پل، ہر گھڑی آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ کہہ دیجیے پہلے محبت سے سبحان اللہ۔ وہ عمل کیا ہے؟ اب دیکھیے، مثال کے طور پر جب انسان سوتا ہے تو وہ مردے کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ تو اب سونے والا انسان جب سوئے تو وہ عبادت کیسے کرے؟ وہ عبادت کیسے کر سکتا ہے؟ اور اس کے نامہ اعمال میں عبادت کرنے کا ثواب کیسے لکھا جائے گا؟ تو سب سے پہلے آپ مصطفیٰ کی زندگی کی طور طریقے کو پہلے اپنا لیں، یعنی ہر پر، ہر لمحہ، ہر گھڑی مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا جائے، انشاءاللہ آپ کو ہر پل آپ کو عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ مثلا آپ کھانے کے لیے بیٹھے، جتنی دیر تک آپ کھانا کھائیں گے آپ عبادت سے محروم، آپ جتنی دیر تک سوتے رہیں گے عبادت سے محروم، اور جتنی دیر تک آپ جو ہے کسی کاروبار میں مصروف رہیں گے عبادت سے محروم، جتنی دیر تک آپ کھیتی باڑی میں رہیں گے اتنی دیر تک محروم۔ تو اب کریں تو کیا کریں؟ تو سنیے،
کرنا کیا ہے؟ آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو کھانا سنت طریقے سے کھایا کریں. سنت طریقے سے بیٹھ گئے, دسترخوان بچھا لیا, اور کھانے سے پہلے اگر ہو سکے, اگر آپ کے پاس وقت ہو تو قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سب سے پہلے تو اپنے مرحوم مرحومین کے لیے اصال ثواب کرتے. ہر کھانا جو ہے آپ اپنے مرحوم کے نام پر اصال ثواب کر سکتے ہیں. اور حق تو یہ ہے, میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی کھانے میں بھی اگر بسم اللہ پڑھ کر بھی اگر کوئی کھاتا ہے, اللہ اس کھانے میں, اس کھانے کے دانے میں اللہ نور بنا دیتا ہے. پھر وہ کھانا نور کی شکل میں پیٹ میں جاتا ہے. جو کھانا نور کی شکل میں جائے وہ کھانا آپ کے لیے شفا یاب ہو جایا کرتے ہیں. تو کیا کریں, اپنے مرحوم کے لیے اصال ثواب کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. پھر جو ہے کھانے کی دعا پڑھ کر بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھتے ہوئے آپ کھانا کھانا شروع کریں. جتنی دیر تک آپ کھانا کھائیں گے آپ کا کھانا بھی ہو جائے گا, آپ کا پیٹ بھی بھر جائے گا, اور سنت رسول پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کے نامہ اعمال میں عبادت کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. اسی طریقے سے آپ 10 گھنٹہ کام کرتے ہیں, زبان پہ تسبیح رکھیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھتے رہے, درود پڑھتے رہے, اللہ کا ذکر کرتے رہے. جتنی دیر تک آپ کا کام بھی ہوتا رہے گا اور زبان پہ ذکر الہی بھی رہے گا, اور آپ کے نام اعمال میں عبادت کا ثواب بھی لکھا جائے گا. اسی طریقے سے پانی پینا ہے, سنت طریقے سے پانی پیے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ عشاء کی نماز پڑھ کر جب سوتا ہے اس ارادے سے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤں گا اور جلدی اٹھ کر فجر کی نماز پڑھوں گا, جو ارادہ کر کے اس طریقے سے سوتا ہے عشاء کی نماز پڑھ کر سو جائے اس امید سے کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس نیت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے ساری رات عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو اس طریقے سے آپ عبادت کریں. تسبیح و تحلیل پڑھتے رہیں. تسبیح بھی پڑھنا بڑا عبادت ہے. جیسا کہ آپ دیکھیے, ابھی ہم نے قرآن کریم کی صورتیں ہم نے پڑھی, چند آیتیں پڑھی, اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. دیکھیے قرآن میں سے ایک آیت ہے جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں, سبحان اللہ. اب اس آیت مبارکہ کو کون ایسا انسان ہے جو جس کو پڑھنا نہیں آتا ہوگا؟ اپنے تو اپنے غیر بھی پڑھ سکتا ہے. تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھتے ہیں, آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا, آپ بسم اللہ کو پڑھتے رہے, بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن بسم اللہ. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر گھر سے بھی نکلے تو بسم اللہ پڑھ کر نکلے, کام شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کر, کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھ کر, آپ کوئی بھی کام شروع کرے تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرے. انشاءاللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کام میں بسم اللہ پڑھی جاتی ہے اللہ پاک اس کام میں برکت ہی برکت عطا فرماتا ہے. تو پھر بسم اللہ پڑھی. اب آئیے اس کی فضیلت کیا ہے, اس کا ثواب کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. اور جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ کے ہر حروف میں, یعنی کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر حروف میں بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ پاک بسم اللہ کو پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 4000 نیکی عطا فرماتا ہے. بسم اللہ میں کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہے. اب ایک حروف کے بدلے میں 4000 نیکی, پھر 4000 گناہوں کی مغفرت عطا فرماتا ہے, اور 4000 آپ کی درجات کو بلند عطا فرماتا ہے. اب بتائیے 4000 نیکی, 4000 گناہوں کی مغفرت اور 4000 آپ کی بلندی. اب 19 حروف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی ہزار نیکی عطا فرماتا ہے. تو جب بسم اللہ ایک بار پڑھے تو اللہ پاک وہ نیکی عطا فرماتا ہے. تو اگر ہم قرآن کریم کی پورے قرآن کو تلاوت کر کے ہم اپنے خاندان کے تمام مرحوم مرحومین کے لیے سال ثواب کریں تو پھر ہمارے تلاوت سے مرحوم مرحومین کو کیوں نہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً فائدہ پہنچ سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم سنی مسلمان ہیں اور ہم اپنے مرحوم مرحومین کے لیے اسی انداز میں کبھی تو زیارت کے نام پہ ہم محفل سجا کر مرحوم مرحومین کے لیے صلاح ثواب کرتے ہیں, کبھی تیجا کے نام پر, کبھی 10واں کے نام پر, کبھی 20واں کے نام پر, کبھی 40واں کے نام پر, کبھی جو ہے برسی کے نام پر ہم اپنے مرحوم مرحومین کو یاد کرتے ہیں اور مرحوم مرحومین کے لیے سارے ثواب کیا کرتے ہیں.
मरहूम के लिए भी सारे सवाब करे और आपके नामा अमाल में भी नेकियां जमा करे। तस्बीह पढ़ते रहे, कलमा शरीफ पढ़ते रहे। मेरे आका फरमाते हैं, सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम अपने ईमान को कैसे ताज़ा करें? तो मेरे नबी ने फरमाया कि कलमा शरीफ पढ़ा करें। कहते सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ने से ईमान ताज़ा होता है, तो कलमा पढ़ने की आदत डालें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये आप पढ़ते रहिए। अल्लाह के रसूल यहाँ तक फरमाते हैं कि अगर इंसान गुनाह कबीरा छोड़ दे, गुनाह कबीरा अगर नहीं करता हो, और वो इंसान अगर इस कलमा को पढ़ता है तो अर्श इलाही हिलने लगता है। कहते सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह 2 सेकंड भी नहीं लगता, इंसान पढ़ ले तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। और अर्श इलाही जब हिलता है ना, अर्श इलाही जब हिलने लगता है तो रब की रहमत जोश में आता है। कहते सुभान अल्लाह। रब की रहमत जोश में आता है और फिर अल्लाह पाक उस अर्श से फरमाता है, ए अर्श तू हिलता क्यों है? तू साकिन हो जा, तू ठहर जा। तो वो अर्श रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मेरे रब्बा, मेरे परवरदिगार, जिस बंदे ने इस कलमा शरीफ को पढ़ा है, मेरे मौला को उसकी मग़फ़िरत अता फरमा। अब बताइए, अर्श अगर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करती है हम जैसे गुनहगार के लिए, तो फिर हमारे और आपकी कितनी बड़ी खुशनसीबी हो सकती है। तो रब्बे कायनात फरमाता है, उस अर्श से फरमाता है कि ए अर्श जा, तू गवाह हो जा, तू गवाह हो जा, जिस बंदे ने भी इस कलमा को पढ़ा है, जा, मैं इस कलमे की बरकत से मैं उसकी मग़फ़िरत अता फरमाता हूँ। इस कलमा को पढ़ते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आदत डालें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, और एक बड़ा खूबसूरत हदीस पाक है। एक बार मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप और हम बड़े खुशनसीब हैं, इसलिए कि हमारे आपके दरमियान में मदीने के ताजदार है। हम हुजूर की उम्मत में से है और हुजूर की उम्मत तमाम उम्मतों में मुमताज़ है। अब देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके महबूब की मग़फ़िरत के लिए, उसके महबूब की उम्मत की नजात के लिए अल्लाह ने कितने सारे असबाब अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, काम ऐसा करें कि मरने के बाद भी आपके नामाए अमाल में नेकियां लिखते जाए। वो अमल ऐसा करे कि मरने के बाद भी, देखिए इंसान जब मर जाता है ना तो उसके नामाए अमाल मुनक़ता हो जाता है, यानी अमाल का सिलसिला रोक दिया जाता है। हाँ, अगर उसके औलाद, उनके खानदान, उनके रिश्तेदार अगर उनके लिए दुआएं करते रहे, या नेकियां करके, कुरान की तिलावत करके, और या फिर किसी गरीब को सदक़ात खैरात करके मरहूम मरहूमैन के लिए अगर साले सवाब करता है तो इसका सवाब मरहूम मरहूमैन को जरूर पहुंचता है। अब मैं एक ऐसा हदीस पाक आपके सामने पेश करूंगा। अगर आप मर भी जाएंगे, हमारा इंतकाल भी हो जाएगा, तब भी वो सवाब हमको मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? सुबह क़यामत तक। कहते सुभान अल्लाह। अब वो अमल क्या है सुनिए, समाप्त करें। वज़ू करते हैं, वज़ू का तरीका हमारा क्या है मालूम है? सुन्नत के खिलाफ। इमाम साहब अगर बोल दे तो इमाम के तरफ से मुखालिफ हो जाते हैं, इमाम की विरोध में आ जाते हैं। और आज के तारीख में तो इतना बड़ा नाजुक है ना, बयान हम जब करते हैं ना, हमें पता ही नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी उन्वान पे अगर हम खुतबों को करते हैं, अगर उसके अंदर वो कमी होता है ना, तो वो इंसान समझता है कि ये बंदा, ये मौलाना जो है ना, मुझे देखकर बोलते होंगे। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम कभी भी किसी के सामने बयान करते हैं तो हम अपने आप को एहसास दिलाने के लिए हम इसलिए बयान करते हैं कि ताकि हम उस पर कब अमल करना शुरू करें। अगरचे आपको मालूम है, लेकिन ताकि हमें इस बात का एहसास तो हो, तो वज़ू करते हुए आप बात ना करें। वज़ू जितना आप सुन्नत के मुताबिक करेंगे, आपके लिए इतना ही ज़्यादा सवाब है। जब इंसान वज़ू करता है ना, तो उसका पूरा जिस्म पाक हो जाता है। उस पानी के ज़रिए से आपके जो गुनाहों हैं वो धुल जाते हैं। तो
تو وضو بات کرتے ہوئے نہیں کرنا ہے، وضو ہمیں کلمہ پڑھتے ہوئے کرنا ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. وضو کس طریقے سے کرے؟ اب دیکھیے وضو کی جو مقام ہے نا، جب انسان وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ کے کچھ مقدس فرشتے آ کے آپ کے لیے سایہ بن جاتے ہیں. لیکن انسان جب بات کرتے ہیں نا، فرشتے چلے جاتے ہیں. تو پھر جو نیکی آپ کو ملنے والی ہوتی ہے، اس نیکی کو آپ کو ملنے سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اب اگر بات کرنے کے بجائے اچھا وضو کے وقت جو ہے پانی کا بھی خیال رکھیں. ہم لوگ پورا نل کھول دیتے ہیں اور پوری ٹنکی کی پانی کے کتے کی نماز میں پورا ختم کر دیتے ہیں. جتنا ہو سکے آپ پانی کو یعنی اتنا پانی استعمال کرے کہ آپ کے جسم سے جو ہے پانی بہہ سکے، نہ کہ اتنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف نل چالو ہے اور پھر انسان جو ہے اپنے مست میں رہتے ہیں. ایسا نہ کرے، ضرورت کے حساب سے نل کو کھولے. اور جب وضو کرے تو وضو کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھا کرے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو وضو کرتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس وضو کے پانی کے ہر قطرے کے بدلے میں رب کائنات ایک فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے. اب انسان وضو جب کرتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا پانی سے ہم نے وضو کیا، لیکن اللہ پاک اس کا بھی علم رکھتا ہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. وضو کرنے والا وضو تو کر لیتا ہے، لیکن رب کائنات وہ بھی جانتا ہے کہ اس بندے نے کتنے قطرے پانی سے وضو کیا ہے. اس کے بدلے میں اللہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے. میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اللہ پاک اس کے بدلے میں فرشتوں کو پیدا کرتا ہے. اب وہ فرشتہ صبح قیامت تک اسی کلمہ کو پڑھتا ہے اور ثواب اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے. اب یہ 2-4 منٹ آپ کے سامنے گفتگو کر کے میں اپنے وقت کو اختتام کروں گا، تو یہ عمل کریں. اب دیکھیے ذرا یہ بھی دیکھیے، ہم انسان ہیں اور انسان کے اندر 2 چیز ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے. یہ کیا ہے؟ روح ہے اور ایک جسم ہے. روح کبھی نہیں مرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا بعد میں ہوا ہے، لیکن ہم پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ہم سب کی روح کو پہلے ہی پیدا کرا چکا ہے. صبح قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں، جتنے بھی ہوں گے، ان سب کی روح اللہ نے ایک ساتھ پیدا کیا ہے. ایسا نہ سمجھیے کہ ہم نے جب پیدا ہوا اسی وقت روح بھی پیدا ہو گئی. نہیں، روح کبھی نہیں مرتا. ہاں، روح کو جسم سے نکال لی جاتی ہے. انسان کب مرتا ہے؟ جب اس کے جسم سے روح نکال لیا جائے تبھی انسان مرتا ہے. اچھا ایک چیز یاد رکھیے، انسان کے جسم میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر طاقت ہے تو جب انسان کی جسم سے روح نکال لیا جائے پھر اس انسان سے بات کر کے دیکھو، نہیں بول سکتا. آنے والا پیغمبر پہلا آدم پیغمبر، حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جو شکل صورت بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کے لیے جو پتلے بنائے گئے، آنکھ بن گیا، ہاتھ بن گیا، جسم بن گئے، جسم کی ساری اعضاء بن گئے، لیکن وہ آنکھ دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ زبان بول نہیں سکتا تھا، وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا، وہ پیر چل نہیں سکتا تھا. لیکن جب اللہ پاک نے اسی آدم کے جسم میں روح رکھا، وہ آنکھ جو دیکھ نہیں سکتا تھا دیکھنے لگا، وہ زبان جب بول نہیں سکتا تھا بولنے لگا، وہ ہاتھ اٹھ نہیں سکتا تھا اٹھنے لگا. تو پتا چلا انسان دیکھتا ہے، انسان بولتا ہے، انسان چلتا ہے، انسان کے جسم میں طاقت ہے. یہ کس کی کمال ہے؟ یہ روح کی کمال ہے، یہ روح کی کمال ہے. اسی طریقے سے انسان بولتا ہے.
انسان دیکھتا ہے، انسان چلتا ہے، انسان سب کچھ کرتا ہے، انسان کھاتا بھی ہے، انسان پیتا بھی ہے، لیکن وہ انسان جب چلتا ہے، بولتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلنے والا انسان، بولنے والا انسان، دیکھنے والا انسان سب کچھ کرتا ہے، لیکن اچانک جب فرشتے اس کے جسم سے روح نکال لیتا ہے، وہ آنکھ جو بولتا تھا، وہ آنکھ جو دیکھتا تھا اب دیکھ نہیں سکتا، وہ زبان جو بولتا تھا اب بول نہیں سکتا، وہ پیر جو چلتا تھا وہ چل نہیں سکتا۔ تو پتا چلا دیکھنے کی طاقت اگر جسم کے اندر ہے تو وہ روح کی طاقت ہے، بولنے کی طاقت ہے تو وہ روح کی طاقت ہے، چلنے کی طاقت ہے تو وہ روح کی طاقت ہے۔ جسم میں روح ہے تو جسم کی جان ہے، اور جسم میں روح نہیں تو جسم مردہ ہو جاتے ہیں۔ جسم مردہ ہو جاتا ہے پھر وہ نہیں بول سکتا، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ چل نہیں سکتا، یہ جسم کی طاقت ہے۔ اب ذرا دیکھیے، اللہ پاک نے جسم کی بھی خوراک عطا فرمایا ہے اور روح کی بھی خوراک عطا فرمایا ہے۔ جسم کی خوراک کیا ہے؟ جسم کی خوراک وہ ہے جو ہم دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں۔ ہاں، جسم کی خوراک جو دنیا کی نعمتیں کھاتے ہیں، اور انسان کا، ہر انسان کا ایک ذہن بند ہے کہ ہم اچھا کھائیں گے، ہم اپنی صحت کو تندرست بنائیں گے۔ ہاں، ہم نے دنیا کی نعمتوں کو کھا کر ہم نے اپنے جسموں کو تو طاقت و قوت پیدا کیا، اپنے جسم کی وزن کو تو بڑھا تو لیا، لیکن جسم کی طاقت بھی اگر حقیقت میں اگر ہے تو وہ روح کی طاقت ہے۔ لیکن جسم کی خوراک کے لیے دنیا کی نعمتیں جو ہم کھاتے ہیں، روح کی بھی خوراک اللہ نے عطا فرمایا۔ اب روح کی خوراک کیا ہے؟ تو روح کی خوراک ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، یہ اللہ کی عبادت کرنا، یہ روح کی خوراک ہے، یہ روح کی خوراک ہے۔ نمازیں پڑھنا، قرآن کی تلاوتیں کرنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا، نیکیوں میں حصہ لینا، ہر نیکی کرنا، گناہوں سے بچنا، بری عادت کو چھوڑنا، یہ روح کی خوراک ہے۔ اب انسان آج جو در بدر بھٹکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے تو جسم کی خوراک کے لیے تو ہم نے بہت محنتیں کی، اور محنت کر کے ہم نے تو جسم کے لیے ہم نے ساری نعمتیں تو کھا لی، لیکن اللہ پاک نے روح کے لیے جو خوراک عطا فرمایا ہے، کیا ہم نے اس خوراک کے لیے کبھی ہم نے جدوجہد کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے نماز پڑھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی؟ اور یاد رکھیے، انسان جب عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے پھر اس کی جو روح ہے نا وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اس کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضور سید مدنی بابا اشرفی جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج ہمیں روح کی خوراک کرنے کے بجائے ہم جسم کی خوراک کے پیچھے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری روح مردہ ہو چکی ہے۔ اب جب آپ اپنی روح کو کمزور رکھو گے پھر یاد رکھنا آپ کی زبان کسی پر اثر نہیں ہوگا، اپنے بچے کو بھی صحیح تربیت نہیں دے پاؤ گے، اپنے بچے کے سامنے بھی اگر آپ نصیحت کریں گے تو آپ کی نصیحت نہ بچے پر اثر ہوگا نہ آپ کے پریوار پر اثر ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سماج میں ہماری عزت ملے، ہماری زبان میں تاثیر ہو، ہماری زبان میں برکتیں ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری عبادتیں قبول ہو، تو پھر اللہ کی عبادت کریں، اپنی روح کو تر و تازہ رکھنے کی کوشش کریں۔ پھر یاد رکھنا کہ جب آپ کی روح تر و تازہ ہوگی
تو پھر جب آپ بولو گے تو دنیا یہی کہے گی یہ زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جب آپ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو گے تو دنیا یہی کہے گی کہ یہ ہاتھ کسی کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیارے زبان میں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی بھی پابندی کریں، نماز کی بھی پابندی کریں، اور اپنی قبر کو یاد کریں، اپنے مرحومین کو یاد کریں، اور زیادہ سے زیادہ کلمہ پڑھیں، قرآن کی تلاوتیں کریں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ ایک آخری حدیث سے بات سماعت کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ دیکھیے درود پڑھنا کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ انشاءاللہ میرا ایمان کہتا ہے کہ درود پاک کی فضیلت کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں درود پڑھنے کا ایک شوق پیدا ہوگا۔ باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملیں گے تو پھر گفتگو کریں گے۔ موت کے سلسلے میں تو ایک بھی بات نہیں ہو پائی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے ہم نے جو آپ کے سامنے میں نے جو ذکر کیا، میں تو دعا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضرورت ہے ہمیں تقریر سننے کی نہیں، آج ضرورت ہے ہمیں عمل کرنے کی۔ تو عمل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پہلے کے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا تھا، لیکن جتنی جانکاریاں ہوتی تھیں نا اس پر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ہر چیز کے بارے میں معلوم ہے، لیکن ہمارے پاس وہ عمل نہیں ہے، تو ہم عمل کرنا ضروری ہے۔ یقیناً آپ نے درود پاک کی بہت ساری فضیلت بھی آپ نے سنے ہوں گے، تو ہمیں دیکھیے درود پڑھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے میری بارگاہ میں جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا میں اس سے اتنا ہی زیادہ محبت کروں گا، اور قیامت کے دن وہ اتنا ہی زیادہ میرے قریب جنت میں ہوں گے۔ تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں حضور کے قرب و جوار میں حضور کے قریب جنت میں رہوں تو پھر زیادہ سے زیادہ درود پڑھو۔ اور اللہ کے رسول تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس نے میری بارگاہ میں درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ بھول گیا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم جنت کے راستے کو بھول جائیں؟ تو درود پڑھنے سے ہمیں جنت یاد دلاتی ہے، ہمیں جنت کو یاد آتا ہے۔ درود پڑھنے سے حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے، درود پڑھنے سے ہمیں روحانیت پیدا ہوتی ہے، درود پڑھنے سے ہماری زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے تارے ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ کہتے سبحان اللہ۔ اب ذرا جبریل کا علم دیکھیے کیا فرماتے ہیں، آسمان کے جتنے بھی تارے ہیں میں سب کو دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی درخت ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آسمان سے برسنے والے بارش کے قطرے میں سب کچھ دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے بھی شیاطین ہیں میں سب کچھ جانتا ہوں، دیکھتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ جتنے بھی فرشتے ہیں میں سب کچھ دیکھتا ہوں اور جانتا ہوں اور گننے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام عرض کرتے جا رہے ہیں۔ پھر آخر میں میرے نبی نے جبریل سے فرمایا کہ اے جبریل مجھے یہ بتا، جب آپ کو سب کچھ پتا ہے، جب آپ سب جانتے ہو اور گننے کی طاقت رکھتے ہو، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اب مجھے یہ تو بتا کہ آپ کیا نہیں جانتے اور کیا نہیں گن سکتے، مجھے وہ کام بتا جو آپ گن نہیں سکتے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے غلام، آپ کی امت اگر آپ کی بارگاہ میں اگر ایک مرتبہ بھی درود شریف پڑھ لے تو اس میں اللہ جو نیکی کی فضیلت عطا فرماتا ہے میں اس نیکی کی فضیلت کو گن نہیں سکتا، اس فضیلت کو میں اندازہ نہیں لگا سکتا۔
تو پتہ چلا کہ درود پڑھنے میں اللہ پاک نے کتنی بڑی فضیلت عطا فرمایا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے اس محفل پاک کو مرحوم غلام نبی کے درجات کو بلند و بالا عطا فرمائے، اہل والوں کے لیے سب کو جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔